أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حضرات محترم، انسان کی زندگی کا سفر بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے. ہم میں سے ہر انسان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ مالک نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں قوتوں کو رکھا ہے. یہی انسان کی آزمائش ہے. لیکن انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے بعض غلط کام کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے. وہ انسانوں کو اپنی زندگی میں بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے کہ یہ انسان اپنی غلطی کا احساس کر لے، اپنے خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لے، تاکہ اللہ کے عذابوں سے، اس کے ناراضگی، اس کے غصے اور عقاب سے بچ سکے. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کا ببانگ دہل واضح اعلان کیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا. اللہ رب العزت نے جس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جسے ساری مخلوقات پہ فوقیت دی، اللہ نے اسے جلانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے کردار کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، لوگوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا اگر تم شکر کر لو. لیکن اگر اس کے برعکس دوسرا رستہ اختیار کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میرے حکموں کی نافرمانی کی، زمین میری پہ رہتے ہو، رزق میرا دیا ہوا کھاتے ہو، عمران ہے. اللہ رب العزت آج بڑے پیار سے مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لوگوں اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جو اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے جو اللہ کے حکموں کے انکاری ہیں. اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں اس کو نہیں مانتے. اللہ ایسا بدنصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے، کیا بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے. اعدت للکافرین، العیاذ باللہ، اللہ نے جو تیار کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں. حکم ماننا ہوگا،
اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اگر تم یہ کر لو گے لعلکم ترحمون، پھر اللہ کا رحم تم پہ ہو جائے گا. اللہ کا رحم یہ مشروط ہے ان دو باتوں کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العزت کا حکم مانیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. تو پھر اللہ گارنٹی دیتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اب سوچ کس بات کی، میں تمہیں خود کہتا ہوں واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون. دونوں رستے بتا دیے، انکار کرو گے تو آگ ہے، اطاعت کرو گے تو میرا رحم ہے. اب کیا سوچتے ہو؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارا رب تم سے درگزر کرنا چاہتا ہے. وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اٹھو دوڑ لگا دو. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اگر رب کی طرف سے مغفرت لکھ دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت اللہ عطا فرمائیں گے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. زمین آسمان کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب سے کائنات بنائی جب تک رہے گی اللہ نے چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں، اے انسانوں، جو تمہارے پاس قوت، طاقت، ٹیکنالوجی ہے بروئے کار لے آؤ. اس زمین و آسمان کے کناروں تک جا سکتے ہو تو جاؤ، نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. لا تنفذو، نہیں نکل سکو گے، اس کا کنارہ کوئی نہیں پا سکا. تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت جو میں تمہیں عطا کروں گا اگر میرے رحم کے مستحق بن گئے، اگر مجھ سے معافی مل گئی، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی. اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر. کون سی خوبصورت بات ہے جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہوئے ایک دن اللہ سے پوچھا، اللہ آپ نے جو جنت دینی ہے لوگوں کو، جو جنت میں سب سے غریب ہے جسے آپ سمجھتے ہیں میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، آپ اسے کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ میں ایک بندے کو کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں، جنت تو بھر گئی ہے. یہ انسان کی سوچ ہے، اس کا ظرف، اسے اللہ کی وسعتوں کا علم نہیں کہ اللہ رب العزت ان کی وسعتیں کیا ہیں. وہ کہے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ کہیں گے میں رب العالمین ہوں، کیوں مذاق کروں گا تیرے ساتھ؟ اگر میں تمہیں جنت میں اتنی جگہ دے دوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی، یہ اتنی بڑی خبر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ دنیا میں ہوتا تو یہ خبر سن کے مر جاتا خوشی سے، لیکن وہ چونکہ وہاں موت نہیں ہے وہ خوشی سے اچھلے گا. اتنی بڑی، جبکہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ایک چھڑی کے برابر جگہ مل جائے نا، دنیا وما فیہا کے جتنی نعمتیں ہیں ایک طرف اور جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ ہو وہ اس سے بہتر ہے. تو جو سب سے غریب جنتی ہے اسے کیا ملے گا؟
کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی اتنی، وہ خوشی سے جنت کی طرف چل پڑے گا، پیچھے سے دوسری آواز آئے گی، جا میں نے دگنا کر دیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے گا، اللہ فرمائیں گے جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اللہ کہیں گے جا میں نے تمہیں 10 گنا کر دیا، جس کا اعلان کیا تھا اس سے 10 گنا اور تمہیں عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اے میرے رب، اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے میئرمنٹ نہیں کی تھی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، کسی دل کے اندر وہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا جو میں اعلیٰ جنتیوں کو عطا کروں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا اور تمہاری کوشش جنت کے لیے نہیں، جنت الفردوس کے لیے ہونی جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو، وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ نے یہ تیار کی ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ یہ وہ صفت ہے جو ایک خاص اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نیکی کا اتنا قدردان ہے کہ نیکی کرنے والے کو اور نیکی کو اتنا محبوب اور پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی اس توفیق پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اس نماز کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس آنے والی نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جو لوگ دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی، یعنی نمازوں کی تعداد کو پورا کرتے ہیں، جو 5 وقت اللہ نے فریضہ ہم پہ عائد کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، طرفی النہار، دن کے اطراف میں جتنی بھی ہیں، وزلفا من اللیل، رات کی نماز یعنی عشاء کو بھی پڑھتے ہیں، فجر کو بھی پڑھتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ان کا نیک عمل جو ہے ان کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ سب اللہ کی توفیق سے جمعے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اگر کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا، اس سے چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ جمعے کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ وہ ساری معاف کر دیں گے۔ پھر تیسرا فرمایا رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسری رمضان، پورا سال بنتا ہے۔ غلطیاں انسان کرتا ہے، بعض غلطیاں چاہتے ہوئے بعض نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہیں، تو اللہ کی توفیق سے آج رات یا کل رات ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس میں جو اللہ نے ہم پہ فرائض عائد کیے ہیں اسے پورا کریں گے، ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے اللہ کی توفیق سے یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مالک نے ہم پہ کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں مہلت دی، ایک رمضان اور ہماری زندگی میں آ گیا۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے پاس دو شخص آئے، آپ نے دونوں کا بھائی چارہ کروا دیا، دونوں دوست تھے، مسلمان ہوئے۔ اللہ کی شان، چند دن بعد ایک شخص جو ہے وہ ایک معرکے کے اندر شہید ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا، دوسرا بندہ تبھی فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دوسرے کا جنازہ پڑھا نا، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو لوگ جنازے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے سوال کیا، اے میرے ساتھیوں، تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کی ہے؟ یعنی جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو اس کے لیے کیا دعا کی ہے؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کا جو پہلا بھائی شہادت کا رتبہ پا کے اللہ کے ہاں درجات بلند لے گیا، اے اللہ اسے بھی ان کے ساتھ ملا دینا۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کون سی دعا کی ہے؟ اس بندے نے جو اس کے بعد نمازیں پڑھی، اس کے بعد جو ذکر اذکار کیا، جو خرچ کیا، جو روزے رکھے، وہ کہاں گئے؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی اور اس کی نیکیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ وہ شہید ہوا، یہ تبھی فوت ہوا۔ یہ نماز کی ادائیگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے غرباء بہن بھائیوں کا احساس کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو چند مہینے بعد میں جو اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، سب کچھ، یہ تو زمین و آسمان سے زیادہ فرق لے گیا۔ تو مالک نے ہمیں زندگی میں کتنی دفعہ موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آیا، اور انشاءاللہ اب بھی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی جو عزت و عظمت بیان کی، اس لیے جو نیک اور صالح لوگ تھے وہ کئی مہینوں پہلے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا تاکہ ہم تیری رحمتوں کو سمیٹ سکیں، تیری مغفرت کو حاصل کر سکیں، تیرے حضور درجات کی بلندی کو ہے ہم پا سکیں۔ اور یہ میرے عزیز بھائیو ایک فطر کی بات ہے، جس چیز قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس کے متعلق شعور ہو کہ یہ اس کی قدر کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ چھوٹے سے ایک معصوم بچے کو، یہ کرنسی نوٹ میں 5000 کا نوٹ سب سے قیمتی ہے ہمارے یہاں، آپ کسی بچے کو پکڑائیں، وہ منہ میں ڈالے گا، اسے چبائے گا، پھاڑے گا، پھینک دے گا، کیوں؟ اسے قدر کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دانا آدمی کو سب سے چھوٹا نوٹ 10 روپے بھی پکڑائیں گے تو وہ پھاڑے گا، پھینکے گا نہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ قدر والی چیز ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب بھی کوئی موقع آتا، اس موقع کی مناسبت سے نصیحت فرماتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک بھی آیا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو۔ جب کہنے والے رسول اللہ کی ذات ہو، سننے والے صحابہ ہوں، جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس خوبصورت زبان سے کوئی بات نکلے، کوئی پھول نکلے، ہم اسے فوراً سمیٹ لیں، اور جب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ فرمایا ہوگا، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری غور سے بات سنو، اور ایک فطرتی بات ہے، جس سے محبت ہو نا
اس کی بات ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہے. ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھو ہم کتنی محبت کرتے ہیں. تو جنہوں نے سامنے دیکھا تھا، آپ کا کردار دیکھا تھا، آپ کی خوبصورت آواز سنی تھی، آپ پہ نازل ہونے والی وحی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کیا، وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے. اور یقینی بات ہے ہم تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں. سب لوگ متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، لوگو تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے لگا ہے. آپ ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں. سایہ ایک مہربان چیز ہے. اگر گرمی کی تمازت ہو تو سایہ ہمیں راحت دیتا ہے. ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہو تو سائے میں آتے ہیں. بارش برستی ہو تو سایہ ڈھونڈتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی کہ سایہ کر دیا تو سایہ تو ایک مہربان چیز کا نام ہے. کتنا وہ بد نصیب ہے جو سائے کو برا کہتا ہے یا کہتا ہے یہ کیوں آ گیا. آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا ہے. شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. فیہ لیلۃ، اس مہینے کے اندر ایک رات آئے گی، اگر اس رات کسی نے پا لیا تو 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے اتنا عمل اسے اجر نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات میں اللہ عطا کر دیں گے. تو اس عظیم مہینے کی ایک عظیم عبادت ہے جسے روزہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت اسلام صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور پہلے جو آیات پڑھ رہا تھا اس میں کیا ہے؟ جنت میں نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، جو متقین ہیں ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے. اور تقوی یہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے. جس طرح آپ مختلف فورسز کے ریفریشل کورس ہوتے ہیں نا، ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو چلا بخشنے کے لیے مختلف کورسز کرواتے ہیں، اسی طرح اللہ تقوی کے لیے ہمیں یہ کورس کروانا چاہتا ہے کہ تاکہ ہر اہل ایمان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے. تقوی کہتے ہیں انسان وہ لوگوں کے سامنے ہو یا انفرادی زندگی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، جو اللہ نے حلال کی ہے ان کو خوشی سے اپنائے، اسے رحم اور ظلم کے فرق کا احساس ہو، اسے بدتمیزی اور ادب کا احساس ہو کہ بدتمیزی کیا ہے اور ادب کیا ہے، اسے تعریف اور غیبت کا احساس ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور کسی کی تعریف کیا ہوتی ہے. یعنی اچھائی اور برائی کا احساس پیدا ہو جانے کا نام تقوی ہے. اور یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقوی آ جائے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ آپ دیکھیں ہمیں حکم ہے روزے کے اندر کہ سحری کے وقت کچھ کھا پی لو، کیونکہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اب اللہ نے تم پہ پابندی لگا دی، وہ چیزیں جو عام حالات میں حلال تھی، طیب تھی، کہا اب نہیں کھانی۔ کیوں نہیں کھانی؟ اللہ کا حکم ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جو انسان کے لیے حلال اور طیب ہوتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں کرنے۔ انسان اپنی خواہش کی تکمیل میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، کہا نہیں کرنی، میرا حکم ہے۔ جب تک روزے کی حالت میں ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اپنی خواہش کی پورا کر سکتے ہو۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو اس بات پہ ایگری کر لیتا ہے کہ میں صرف اللہ کا حکم ہے اور ان اوقات میں میں نے جائز چیزیں جو میرے لیے حلال اور طیب ہے نہیں کھانی، تو یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ حرام سے بالولا اجتناب کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ ہم سے بگاڑ نہیں لے رہا۔ جس طرح آج ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جی یہ مخلوق زیادہ ہو گئی، جو ہے اناج کی کمی ہو گئی، کل کو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس کسی اناج کی کمی نہیں ہے کہ وہ تو آپ کی ایک ٹائم روٹی چھڑوا کے اس کے اناج میں اضافہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو صرف ہمیں ایک ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ انسان یہ ٹریننگ حاصل کر لے کہ جو اللہ کہتا ہے اسے ماننا ہے، جس سے روکتا ہے رکنا ہے۔ اور اگر اس ٹریننگ میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں نا جب ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد سب کو ایک جیسے نمبر نہیں ملتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹریننگ کو پوری توجہ کے ساتھ صحیح طریقے سے کرتے ہیں، پہلی پوزیشن لے جاتے ہیں، کوئی دوسری، کوئی تیسری، کوئی 10ویں، بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اسے اپلائی نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس ٹریننگ کے اندر بھی ہمیں کچھ باتوں کا پابند بنایا جاتا ہے، اگر ان کی پابندی کریں تو ہمیں اس کا بدلہ اسی وقت مل جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ جو میرا رب حکم کرتا ہے میں نے ماننا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی ماننا ہے۔ اس کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ واحتسابا، احتساب کہتے ہیں محاسبہ۔ ایک ہوتا ہے کسی کا محاسبہ، ایک ہوتا ہے اپنا محاسبہ۔ اور مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ممکن ہے میں آپ کے متعلق کوئی بات کہوں تو وہ الزام ہوگا، یا آپ میرے متعلق کچھ فرمائیں تو وہ الزام ہوگا، لیکن مجھے اپنے کا تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں۔ میں اپنی انفرادی زندگی کو بھی جانتا ہوں، اجتماعی زندگی کو بھی جانتا ہوں۔ میں تو اپنے اوپر الزام نہیں نہ لگاؤں گا، میں تو وہی سوچوں گا جو میں ہے۔ اور انسان جو ہے اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو کہا واحتسابا، روزہ رکھنا ہے تو اپنا محاسبہ کرو، کہاں کہاں غلطی ہے اس غلطی کا احساس کرو، اس غلطی کو ترک کرو، اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگو۔ واحتسابا، ایک معنی واحتسابا کا یہ کیا ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اب یہاں بھی ایک بات سوچنے والی ہے،
ہمیں ایک کویسچن پیپر دیا جاتا ہے کہ اس کا جواب لکھو. اگر ہم اس پہ جواب لکھیں گے ہی نہیں تو ہم اجر کی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نمبر مل جائیں گے؟ اجر کی امید تو تبھی رکھیں گے نا جب ہم اس کا صحیح جواب دیں گے. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور اللہ سے اجر کی امید بھی رکھو کہ جو مالک نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کی اطاعت کی، اب مجھے بدلہ ملے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آپ میں سے اکثر لوگ جب نماز کے لیے، جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کیا سن کے آتے ہیں؟ اذان کی آواز، اللہ کی تکبیرات بلند ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دی جاتی ہے، پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اب اگر آج رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کا ایک منادی کرنے والا فرشتہ اللہ کا حکم لے کے آ جائے گا دنیا میں. اگر کل ہوگا تو کل آ جائے گا. جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوگا اللہ کا منادی دینے والا ایک مؤذن اللہ کی طرف سے، ہمارا مؤذن ہمارا ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں میں ایک بھائی کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، اس کی آواز پہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. لیکن جب رمضان کی باری آتی ہے تو مؤذن آسمان سے آتا ہے اللہ کا حکم لے کے، اور کائنات میں پورا مہینہ اعلان کرتا رہتا ہے کیا؟ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنا قدم آگے بڑھا لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو حیا کر جا، تیرا رب معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، عمومی طور پہ یہ عذرائے مذاق بات کی جاتی ہے، جی رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، پھر لوگ برا کیوں کرتے ہیں؟ جی میرے بھائیو، ایک تو شیطان ہے، ایک نفس کا شر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نحمدہ، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ونستعینہ، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، ونستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ نفس کا شر ہے جو اس وقت انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے تقویت ہی اپنے نفس کے شر کو دی ہوئی ہے. آپ اگر نیکی کریں گے تو آپ کے نفس کا شر کمزور ہوگا، اگر خدا نخواستہ ہم برائی کریں گے تو ہمارے نفس کا شر مضبوط ہوگا، نیکی کا جو ہے معاملہ وہ کمزور ہوگا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. تو ہم شیطان کا بہانہ بنا کے کہ شیطان نے ہمیں یہ کر دیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اسی وقت کیا اللہ رب العزت ایک فیصلہ فرماتے ہیں. فیصلہ کیا ہے؟ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جیسے ہی رمضان المبارک کی شام کا آغاز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. ومردت الجن، وہ شیطان جنات میں سے ہے یا ابلیس ہے،
اللہ سب کو جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان یہ بہانہ نہ کر سکے کہ میں شیطان نے مجھے بہکایا تو میں نے یہ غلط کام کیا۔ اگر وہ رمضان میں بھی غلط کرتا ہے تو یہ اس کا نفس کا شر ہے جو اسے یہ اس باتوں پہ آمادہ کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ شروع کرتے کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تو ہمیں بھی تو کرنی چاہیے نا، جبکہ آپ جیسا من تو دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں تھا۔ ہمارا من میں تو بے شمار گندگیاں غلاظتیں ہیں، آپ کا تو من بالکل صاف، پھر بھی آپ اللہ سے یہ التجا کرتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ رب العزت ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اللہ جہنم کے 8 دروازے ہیں، 8 کو تالا لگا دیتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہنے دیتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ بند نہیں جنت کا رہتا، تو پھر اللہ اپنے منادی دینے والے کو بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو آپ آگے بڑھ جا، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم تو روک لے، تیرے رب نے تیرے لیے کتنی فیسلٹیز بنائی ہے۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہر لمحے، ہر دن، ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں جو خیر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے جہنم کی آزادی کا سبب بن جائے تو اس دعوت کو ہم قبول کر لیں۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں، ہر دن انہیں آزادی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض مملکت میں جب آزادی کا دن آتا ہے صدر مملکت کہتے ہیں جی اتنے قیدیوں کی قید معاف، انہیں آزاد کر دو۔ عید آتی ہے کہتے ہیں اتنے قیدی چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت رمضان میں کہتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی اس نے غلطیاں کی تھی، یہ اپنے لیے جہنم میں رستہ بنا لیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہمیں بھی آگ سے آزاد کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب یہ ساری فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں تو ہمیں پھر جو روزہ رکھنا ہے اس کے متعلق اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بارگاہ رب میں قبول ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا صرف چھوڑ دے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ فضول بکواس سے بھی باز آ جائے، فحش باتوں سے، فحش دیکھنے سے بھی باز آ جائے۔
غیبت، چگلی، الزام تراشی، گالی گلوچ سے بھی باز آ جائے. بلکہ روزے دار کو تو اللہ رب العزت کی تلقین یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جہالت سے بات کرتا ہے، گالی کرتا ہے، جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، نہ تیری گالی کا جواب دوں گا، نہ تیری لڑائی کے جواب میں لڑوں گا، نہ تیری بکواس کے جواب میں بکواس کروں گا، میں روزے دار ہوں، میرا معاملہ نہیں. کاش اللہ ہمیں بھی ایسا روزے دار بنا دے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں ہم زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تگڑے کے ساتھ کوئی نہیں لڑتا، جو ماڑا ہمارے ساتھ الجھ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے ہم پہ. تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. جو آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، جو جہالت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، فَلْتَقُلْ، پھر تم اسے کیا کہو، إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں. اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جس نے بددیانتی اور خیانت کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، جس نے جھوٹ کو، بددیانتی کو، خیانت کو، گالی گلوچ کو، نظر بازی کو، ان باتوں کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تبھی ہوگا اگر ایماناً واحتساباً اللہ کے حکموں کو مان کر اور اپنا محاسبہ کر کے روزہ رکھا، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس روزے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر رمضان المبارک میں ایک عبادت ہے قیام اللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا انہی دو شرطوں کے ساتھ، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اس قیام اللیل کے معاملے میں لوگوں کو بہت شکوک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر. بلکہ ہمارے بعض اسکالر تو یہاں تک کہتے ہیں یہ نماز سرے سے ہے ہی نہیں. رسول اللہ کون سا قیام اللیل کرتے تھے؟ اگر ہم نے اس کا نام تراویح رکھ لیا ہے تو وہ قیام اللیل ختم تو نہیں نہ ہو گیا. قیام اللیل یہ رسول اللہ کی پوری زندگی کا عمل ہے. حضرت سلمہ بن عبد الرحمن نے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا اما جان رسول اللہ کے رمضان کا رات کا قیام کیا تھا؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں بیٹے نبی کریم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر روایت، نہ اس سے کم نہ زیادہ کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا بیٹے 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ ان کا طول اور حسن کتنا ہوتا، یعنی کتنی لمبی اور خوبصورت پڑھتے. پھر آپ 4 رکعت بیٹھ جاتے کچھ دیر، پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ 3 وتر ادا کرتے. ایک دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے آپ 2 کر کے 10 پڑھتے، پھر 1 پڑھتے وتر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے، قیام لمبا ہو. حضرت عائشہ کے ایک غلام تھے زکوان، انہوں نے پوچھا اما جان میں حافظ نہیں ہوں، میں رات کو قیام کرتا ہوں لیکن زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیا میں ہاتھ میں مصحف پکڑ کے قرآن پڑھ لیا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے پڑھ لیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل کو باجماعت 3 دن پڑھا رمضان کے اندر.
جب رمضان المبارک کی 7 راتیں باقی رہ گئی، یعنی 23ویں رات، آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ قیام کیا۔ لوگوں نے بڑی دل جمی سے کیا، پھر اس کے بعد جس جس کو پتا چلا وہ دوسرے دن آیا، لیکن آپ نے 24ویں رات نہیں کیا، یعنی اسے باجماعت نہیں پڑھا۔ پھر 25ویں رات آپ نے رات کے درمیان میں آ کے اسے پڑھا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ساری رات قیام کرتے۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر امام قیام کرتا رہا، جس نے اس کے ساتھ اتنی دیر قیام کیا، اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر آپ نے 26ویں رات کو نہیں کیا، 27ویں رات جب آئی تو آپ نے رات کے آخری پہر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمارے لیے فلاح کا پانا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا فلاح کیا ہے؟ کہا اتنی دیر تک آپ پڑھاتے رہے، ہمیں ڈر پیدا ہو گیا ہم سحری بھی کھا سکیں گے یا نہیں۔ پھر آپ نہیں آئے، لیکن جب 29ویں رات ہوئی تو لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا، مسجد نبوی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم نے سوچا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا، مجھے ڈر، تمہارا شوق دیکھ کے ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کہیں تم پہ یہ فرض نہ کر دے، اس لیے میں رک گیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت تک لوگ مختلف ٹولیوں میں مسجد کے اندر، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی مل کے پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، لوگ رمضان میں اس طرح قیام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب فرض ہونے کا احتمال نہیں ہے، اس لیے میں مسلمانوں کو اس بات پہ جمع کرتا ہوں۔ آپ نے ایک صحابی تھے ابی بن قعب، یہ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے وحی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاؤ ابی کو جا کے سورۃ بینہ سناؤ۔ نبی کریم حضرت ابی کے پاس گئے، کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کے پاس جاؤ، تو وہی رو پڑے، کہنے لگی اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ اتنے خوش نصیب لوگ تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو کہا کہ ابی کے پیچھے تم باجماعت نماز پڑھا کرو گے، اور حضرت تمیم داری یہ بھی بڑے خوبصورت قاری تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، انہیں حکم دیا کہ خواتین کو تم جماعت کرایا کرو۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، یہ ہے نفل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں، غلط کہتے ہیں۔ اس کا الگ اجر ہے، روزہ الگ عمل ہے۔ اگر یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، وہ اکیلے کیا یا باجماعت کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر ان دونوں شرائطوں کو مد نظر رکھا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی لیے اس طرح میرے عزیز بھائیو، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں آپ ایک ترتیب بنائیں کہ روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ رسول اللہ باقاعدہ رمضان میں جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی مبارک کا آخری سال تھا، آپ نے 2 دفعہ دور کیا تھا۔ اس لیے ہم ایک ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں سب سے بہترین قرآن پڑھنا فجر کے وقت ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں کہ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اپنے آپ پہ کنٹرول کریں کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کسی کے متعلق غیبت نہ نکلے، ایسی چیزوں سے اپنی نظروں کو بچائیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ لیکن آج ہمارے پاکٹ کے اندر وہ میڈیا ہے،
ہم جب مرضی اسے آن کرتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اب اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حقیقی محروم وہ ہے جو رمضان المبارک میں بھی محروم رہا، یعنی اسے اللہ سے معافی نہ مل سکی۔ اس لیے ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، کیونکہ نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ شعوری طور پہ ہم اللہ سے التجا کریں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اللہ ہم سب کا نصیب اچھا کر دے، کیونکہ حقیقی نصیب والا وہ شخص ہے جس کے مقدر میں اللہ نے نیکی کو لکھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نصیب والا بنا دے۔ حقیقی بد نصیب وہ ہے جس کی زندگی سے اللہ نیکی کو نکال دیتا ہے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔